مقابلہ کیا اور جالوت کو شکست دی، اور شکست ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے۔ داؤد علیہ السلام ابھی چھوٹے تھے، جب وہ طالوت کے لشکر کے ساتھ چل رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ یہ پتھر کو اٹھا لو، یہ تمہارے کام آئے گا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پتھروں نے خود کہا کہ ہمیں اٹھا لو، ہم تمہارے کام آنے والے ہیں۔ چنانچہ جالوت کے مقابلے میں جب یہ حضرات پہنچے، اچھا راستے میں اللہ نے حکم دیا ایک نہر آئی کہ اسے پانی نہیں پینا، اور اگر پینا بھی ہے تو صرف چلو بھر کر پینا ہے بس۔ چنانچہ وہ چلو بھر کر پینے کے بعد لوگ نے صرف چلو بھر کر پیا، بعض لوگوں نے پیٹ بھر کر پیا۔ تو جن لوگوں نے حکم کی مخالفت کی، پیٹ بھر کر پیا، استسقاء کے مرض میں مبتلا ہوئے اور پیٹ بھر کر پینے کی وجہ سے پیٹ پھول گئے، پھٹ گئے، مر گئے۔ 70,000 ان کی تعداد لکھی ہے کہ وہ تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جالوت کا مقابلہ کروایا تو اللہ نے اپنی مہربانی کی، انعام دیا کہ جالوت جو ہے وہ اتنا بڑا لشکر لے کر آ گیا اور خوب زرہ کے اندر بند تھا، کوئی ایریا کوئی جگہ اس کی ایسی نہیں تھی جو لوہے میں ڈوبی ہوئی نہ ہو۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کے دل میں ڈالا، جو چھوٹے بچے تھے انہوں نے وہ پتھر جو اٹھایا تھا اللہ کے حکم سے، یا اسی پتھر نے جو آواز لگائی تھی کہ داؤد مجھے اٹھا لو میں تمہارے کام کا ہوں، وہ پتھر جیب سے نکالے اور ایک ہی وار کیا اور اس کے ماتھے سے آر پار ہو گیا، ایک ہی پتھر میں۔ اللہ نے چھوٹے بچے یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے جالوت کو مروایا۔ اب جب وہ جالوت جو بڑا لشکر کا امیر تھا جب وہی مر گیا، اس کے بعد تو سارا لشکر تر بتر ہو گیا۔ انہوں نے کہا جب ہمارے سردار کو مار دیا تو یہ بہت ہیبت ناک قوم ہے، وہ دوڑ گئے، اللہ نے ان کو فتح یاب کیا۔ اب انعامات شروع ہیں ان کے اوپر، یعنی نافرمانی انہوں نے کی لیکن ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات دیے۔ اور انعامات کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ جتنے افراد ان کے وادی عتیق کے اندر اس سے پہلے جو انہوں نے بت پرستی شروع کی اس میں 70,000 قتل ہوئے، اور پھر اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کو کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اس وقت ہلاک ہوئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے پانی پینے کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کی کمیوں کو پورا کر دیا اور ان کو خوب انعامات دیے، ان کی اولادیں ہوئی، اور پھر ان کے بہت زیادہ ان کی قومیں جو ہیں پھلی پھولی اور آگے تک پھیلتی گئی۔ ان کی پھر تعداد دگنی چگنی ہو گئی جو 6 لاکھ سے اوپر تجاوز کر گئے۔ اب اس کے بعد اللہ نے ان کا ملک شام، فلسطین اور ارض مقدس کے حوالے کر دیا۔ داؤد علیہ السلام بڑے ہوئے، وہ طالوت کے جانشین بنے، اور داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حکومت دی، سلطنت دی، بادشاہ بنایا، اور پھر ان کے بعد جانشین بنے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو یہ جو ایریا نا مسجد اقصیٰ سب سے پہلے تعمیر کی، باقاعدہ تعمیر کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور جنات کے ذریعے سے اللہ نے تعمیر کروائی اور جنات کو ان کے تابع کر دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہا کرتے جاؤ سمندروں کے اندر غوطہ لگا کر آؤ، وہاں سے ہیرے موتی جواہرات اٹھا کر لاؤ، اور وہ لا کر پھر مسجد اقصیٰ میں لگوا دیے گئے۔ اس کی ڈیزائننگ، اس کی تعمیر اور اس کی ترقی اور اس کی زیب و زینت، آسائش اور زیبائش، یہ ساری کے سارے اس کے اندر مہیا کی، اور پھر اسی دوران سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ یہ لوگ ایک عرصے تک ان نعمتوں کے مزے لوٹتے رہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کی اس میں فراوانی ہوتی رہی، اور یہ اسی شریعت پر رہے۔ پھر جب یہ بگڑنے لگے، حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی، جائز ناجائز کی تمیز ختم ہو گئی، اور اسی طرح ان کے اندر جو ہے جھوٹ، کینہ، حسد، بغض، عداوتیں، دشمنیاں پیدا ہونے لگی، اور اللہ کے حدود کی پابندیاں ہونے لگی، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو روکنے لگے، اور ان کے احبار اور ان کے علماء وہ منمانی کے فتوے دینے لگے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابل سے ایک شخص کو اٹھایا، بخت نصر اس کو اٹھایا، اور وہ حملہ کرتا ہوا ان تک پہنچ گیا، اور اس نے مسجد اقصیٰ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور جو خزانے تھے وہ لوٹ کر بابل لے گیا، عراق لے گیا۔ اور یہ پہلی تباہی تھی جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، فرمایا کہ جب وعدہ ان کا پہلا آیا، اچھا یہ پیشین گوئی اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر پہلے کر دی تھی کہ تم اپنی بدعملیوں کا شکار ہو جاؤ گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 2 مرتبہ ہلاک کریں گے۔ پہلی مرتبہ ہلاکت یوں ہوئی کہ بخت نصر ان پر مسلط ہوا،
بنی اسرائیل کو تباہ کرنے والے 4 بادشاہ گزرے ہیں. ایک ان میں بخت نصر تھا، ایک جالوت تھا، ایک خرطوش تھا، اور ایک سنجاری. یہ 4 بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے بنی اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور ان بنی اسرائیل کو تہس نہس کر دیا، جن میں 2 بادشاہوں نے بہت زیادہ بربادی مچائی اور مسجد اقصی کو لوٹا. اس کے سونے، ہیرے، جواہرات جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھے وہ لوٹ کر لے گئے. اور 2 کا تعلق بابل کے ساتھ تھا. ایک کا نام بخت نصر تھا. اب وہ بخت نصر جو تھا وہ ان پر مسلط ہوا اور ان کو تقریباً 70,000 سے زائد ان کو قتل کیا. اور بعض روایتوں میں آتا 40,000 قتل ہوئے، 40,000 قیدی بنا کر لے گئے اور مسجد اقصی کو تہس نہس کیا اور اس کے سارے خزانے اٹھا کر بابل لے گیا. اب یہ پہلا وعدہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم نافرمانی کرو گے جس پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو مسلط کر دیں گے. اب یہاں پر غور کرنے کی چیز جو ہے وہ ہے عباد اللہ. عبد کا معنی، یہ عباد عبد سے ہے. عبد کا معنی ہوتا ہے فرما بردار بندہ، لیکن عبد کا معنی نافرمان بندہ بھی ہوتا ہے. لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق کرنے کے لیے 2 جگہ اب یہی جملہ بولا. ایک شروع میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، اور یہاں فرمایا عباد لنا، لام کا واسطہ ڈال دیا. مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ براہ راست ان کی طرف اپنی نسبت کر رہے ہیں کہ عبدہ یا عبادینا ہمارے بندے. تو براہ راست اللہ تعالیٰ جن کی طرف اپنی نسبت کرے تو اس کا مطلب یہ کہ وہاں پر عباد یا عبد سے مراد اللہ کے خاص اور مقرب رحمت والے بندے. اور جہاں اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت ہی نہ کرے، ان کی صرف فاصلہ دے کر اپنی نسبت کیوں کرے، عباد لنا مطلب یہ کہ وہ ہمارے بندے نہیں، مطلب مخلوق تو اللہ ہی کی ہے لیکن فرمایا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ وہ نافرمان تھے. اور یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک آدمی کو قتل کرنے کے لیے اس کے اوپر کمین کو مسلط کر دیا جائے. اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ ایک آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے اس کے ماتحت کو اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے. ایک آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے اس کے غلام کو اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے. ایک آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے اس کے کمین لوگوں کو مسلط کر دیا جائے جس کو وہ کمین سمجھتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں عباد اللہ. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے نافرمان لوگوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا جس کا سرغنہ بخت نصر. ایک ہلاکت یہ ہوئی. اب وہ سب کے سب پھر اجڑ گئے، پھر برباد ہو گئے. اب یہ جو ہوا یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کی وجہ سے بربادی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کی وجہ سے بربادی ہے. چنانچہ پھر ہوا یہ کہ 50 خلالتیار وہ ان کے شہروں کے اندر گھس کر پھیل گئے. وکان وعدا مفعولا، اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، فرمایا کہ پھر ہم نے تمہیں یہ موقع دیا کہ تم پلٹ کر ان پر غالب ہو. چنانچہ ایران سے ایک بادشاہ اٹھا، ایران سے ایک بادشاہ اٹھا جو ان کی حمایت میں آیا، بنی اسرائیل کی حمایت میں آیا. اس نے بخت نصر پر حملہ کر دیا اور بخت نصر کو خوب اس نے جو ہے تہدیغ کیا اور پھر ان کا سامان جو لوٹ کر لے کر آیا تھا وہ بنی اسرائیل کو واپس کیا اور بیت المقدس میں واپس پہنچا. اور جو ہیرے جواہرات بیت المقدس سے بخت نصر چرا کر لے گیا تھا وہ واپس اس نے بیت المقدس پہنچائے اور مسجد اقصی میں پہنچا دیے. تو اس طرح یہ لوگ پھر آباد ہوئے. اللہ نے پھر فرمایا وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، فرمایا ہم نے تمہاری مدد کی، مال کے ذریعے، دولت کے ذریعے، اولاد میں اضافہ کیا اور تمہاری نفری پہلے سے زیادہ بڑھا دی. مثلا اگر پہلے 6 لاکھ تعداد تھی اب اللہ نے 12 لاکھ کر دی. پہلے اگر 70,000 تھی جنگجوؤں کی اللہ نے دگنی کر دی. یعنی اتنی ان کی ولادتیں ہوئی اور اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے افراد کو بڑھا دیا جس کی وجہ سے ان کی نفری بہت زیادہ ہو گئی. لیکن پھر آگے اللہ نے قانون بتلا دیا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، کہ اگر تم اچھائی کرو گے اپنے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اپنے لیے کرو گے، اور وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، برائی کرو گے تو اس کا وبال بھی تم پر آئے گا، کسی اور کو نقصان نہیں ہوگا.
چنانچہ یہ پھر پھل پھول گئے اور پھر آباد ہو گئے، لیکن پھر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا دور آ گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا عروج ہوئے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی حمایت والے لوگ بھی تھے جن کو حواری کہا جاتا ہے، اور یہ یہودی بھی اس وقت تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں رہے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت انہوں نے اس حد تک کی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو شہید کیا بڑی بے دردی کے ساتھ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا، اور پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا، اس کا جو بادشاہ تھا ٹائٹس، اور بعد کہتے ہیں ٹائٹس اس کا نام تھا ٹائٹس، تو ٹائٹس جو تھا اس نے خط لکھا رومن، اچھا یہ اب رومن کے تحت تھے، اب اس نے خط لکھا بڑے سردار کو جو روم کا بڑا سردار تھا یا بادشاہ تھا کہ ایک آدمی ہے وہ ہمیں ستا رہا ہے، تکلیف دے رہا، انہوں نے کہا اگر ایک آدمی کی وجہ سے مخلوق راحت میں آ جائے تو اس کو سولی چڑھا دو۔ اب یہ جو بادشاہ تھا یہ یہودی تھا اور یہودیوں کا ہم نوا تھا، چنانچہ اس نے پھر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کے لیے بندے بھیجے۔ اب وہ بندے ابھی راستے میں تھے کہ انہی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آدمی پر عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ڈال دی، جیسے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ باللہ قتل کرنے کے لیے سولی پر چڑھانے کے لیے پہنچے، تو وہ جو ہے اندر ان کے اوپر شباہت کی، دوسرے لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے سمجھا کہ یہ عیسیٰ ہے، تو انہوں نے وہ جو دوسرا جس کے اوپر شباہت ڈالی تھی اس کو پکڑ کر لے کر سولی چڑھا دی، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ تو یہ اب دوسری بربادی ان کی شروع ہونی تھی۔ اب یہ جو دوسری بربادی آئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی وجہ سے آئی، تو گویا پہلی بربادی دین موسوی کو کی مخالفت کی وجہ سے آئی، دین موسوی سے انحراف کرنے کی صورت میں آئی، اور دوسری بربادی دین عیسوی سے انحراف کرنے کی صورت میں آئی۔ چنانچہ یہ بربادی پھر یوں ہوئی کہ ایک اور بادشاہ بابل سے اٹھا، سنجاری جس کا نام لکھا ہے وہ اٹھا، اور اس نے جو ہے پھر چڑھائی کی اور ان کو تہس نہس کر دیا، اور خون جو ہے ان کے چہروں پر انہوں نے اس نے کالک بنی، اور وہ مسجد میں داخل ہوئے اسی انداز میں جس طرح پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، اور فرمایا بلی تکبیروا ما علی تکبیرا۔ یہ جملہ اس کا اگر معنی کیا جائے نا تو اردو میں اس کا مطلب اتنا بنتا ہے کہ تہس نہس کر دیا، لیکن یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے یہ معنی، اس کا معنی یوں سمجھ لیں کہ برباد کر دیا شہر کو اور ان لوگوں کو، اتنا خون بہایا اس ٹائٹس نے کہ جو شام کے جو راستے تھے یا فلسطین کے جو راستے تھے، ارض مقدس کی طرف جانے والی جو گلیاں تھی وہ خون سے اتنی بھر گئی کہ گھوڑے کی آدھی آدھی ٹانگیں خون میں چلتی تھی، گھوڑوں کی آدھی آدھی ٹانگیں خون میں چلتی تھی، خون کے اندر ڈوبی رہتے تھے، اتنا خون اس نے بہایا۔ تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشن گوئی پہلے کرتی تھی تورات کے اندر، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 مرتبہ ان کی بربادی ہوگی، یہ دوسری مرتبہ بربادی تھی۔ پھر فرمایا عسیٰ ربکم ان یرحمکم، عین ممکن ہے کہ تمہارا رب تم پر مہربانی کرے۔ کچھ لوگ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آ گئے تھے اور کچھ لوگ پھر وہیں رہ گئے تھے، پھر یہ اسی طرح پوری دنیا میں پھیل گئے جگہ جگہ، اور پھر اس کے بعد اللہ نے ایک قانون بتلایا، فرمایا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، پھر اگر مخالفت کرو گے پھر یہی حرکت، پھر یہی اگر دوبارہ حرکت کرو گے تمہارے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ یہ اللہ نے قیامت تک، اب دیکھو یہ جملہ اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا جو بظاہر مخاطب تو بنی اسرائیل ہے، لیکن قاعدہ قانون اللہ نے بتلا دیا، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر نیکی کرو گے اپنے لیے کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَا، برائی کرو گے تو اس کا نقصان بھی تمہیں ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر دوبارہ سرکشی کرو گے، دین کو چھوڑو گے، دین کو برباد کرنے کی کوشش کرو گے، دین کا مذاق اڑاؤ گے، دین کو چھوڑو گے، اللہ پھر بربادی مسلط کر دے گے۔ اور فرمایا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور کافروں کے لیے جہنم ہی قید خانہ بہترین جگہ ہے اور اسی کے اندر ان کو رکھا جائے گا۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ 2 مرتبہ بربادی، ویسے تو تقریباً 6 واقعات ان کے ساتھ ان کی بربادی کے ہوئے، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے تھے، 2 ان میں واقع جن کا تذکرہ قرآن کریم میں ہوا وہ 2 واقع بہت بڑے بڑے ہوئے۔ ایک واقعہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے انحراف کی صورت میں، دوسرا واقعہ ہوا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے انحراف کی صورت میں۔ اس کے بعد معاملہ یوں ہی رہا، چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین
بنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی امن ملا، اور یہ لوگ پھر جو ہے مدینہ المنورہ میں آباد ہو گئے، لیکن وہاں بھی باز نہ آئے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم دوبارہ کرو گے پھر دوبارہ تمہارے ساتھ یہ اشر ہوگا۔ چنانچہ ہوا، مدینہ سے ان کو نکال دیا گیا، خیبر میں جمع کر دیا گیا، پھر خیبر سے نکال کر ان کو دور پھینک دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب حکمران بنے تو انہوں نے مسجد اقصیٰ کی سر نو تعمیر کی، اور باقاعدہ معاہدہ ہوا، اور وہاں پر پھر جو ہے اس وقت تو چونکہ عیسائیوں کی حکومت تھی تو ان کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ ہوا، عیسائیوں نے خود ان کے حوالے کی چابیاں اور اپنی نشانیاں پوری کی جو ان کی کتابوں میں درج کی، اور اس طرح پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بہترین سنہرا دور رہا، امن کا رہا، جس میں یہ لوگ بھی امن کے ساتھ رہے۔ لیکن پھر فرمایا کہ اگر یہ کریں گے تو ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ پھر بعد میں بھی کئی لوگ آئے، جس طرح ہٹلر آیا، اس نے بھی ان کو برباد کیا اور ان کی خوب پٹائی لگائی اور ان کو جو ہے قتل کیا اور ان کا خون بہایا۔ تو یہ پوری دنیا میں ذلیل ہی ہوتے رہے، اور اب تک ذلیل ہے، اس لیے کہ کوئی ان کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اور اگر بظاہر عزت بھی کرتا ہے نا تو وہ ان کے شر سے بچنے کے لیے عزت کرتا ہے، جو در حقیقت عزت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی ممالک ان کو تسلیم کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، یا ان کی عزت کرتے ہیں ان کی عظمت کی وجہ سے نہیں کرتے، ان سے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، تو یہ در حقیقت عزت نہیں ہوتی، یہ در حقیقت ان کے شر کی نشاندہی کرتی ہے اور ان کے شر سے بچنے کے لیے عزت ہوتی ہے۔ اور اللہ کا قانون بڑا سیدھا سادہ ہے کہ جو بھی اللہ کے دین کی حمایت کرے گا، اللہ کے دین کی پیروی کرے گا، اللہ کے دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنے گا، اللہ اس کی نسلوں کو پھیلا دیں گے اور اس کی نسلوں کو آباد کر دیں گے۔ اور جو آدمی دین مٹنے کا مٹانے کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ اس کی نسلوں کو مٹاتا کر دیں گے۔ آج بتلائیے ابو جہل کو کون جانتا ہے، اور ابو جہل کی اولادیں کہاں ہیں، ابو جہل کی قبر کہاں ہے، ابو جہل کا نام و نشان کوئی نہیں دیکھتا کہ کون تھا وہ ابو جہل اور کیا تھا کیا نہیں، اور اگر یاد بھی کرتے تو شر کے ساتھ یاد کرتے۔ لیکن ان کے اس کے علاوہ جو اس کو قتل کرنے والے تھے، معاذ اور معبد، یہ دونوں بھائی تھے، ان کو ہر کوئی یاد کرتا ہے اور تحسین کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور اس ابو جہل کے مقابلے میں آنے والے 73 صحابہ ان کو ہر کوئی یاد کرتا ہے اور ان کے ناموں میں باقاعدہ برکت کے طور پر پڑھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں اور نام رکھتے ہیں ان کے ناموں پر۔ ابو جہل کس نے نام رکھا؟ کسی نے نہیں رکھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جو دین کو مٹانے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کا نام، اس کی نسل مٹا دے۔ نام تو یوں مٹانا، ابو جہل کو کوئی ابو جہل نام رکھنے پر تیار نہیں، یعنی ابو جہل نام رکھنے پر تیار نہیں، اور اس کی نسل اس لیے مٹی کی کوئی پتہ نہیں کہاں ہے، کون اس کا نام لینے والا اور کون اس کے لیے خیر خواہی کے جذبات رکھنے والا، کوئی نہیں، اس لیے کہ وہ دین کو مٹانے کا سبب اور ذریعہ بنا۔ تو خلاصہ یہی نکلا ان سب باتوں کا کہ اللہ تعالیٰ کو دین بڑا محبوب ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت دین کے لیے، دین پھیلانے کے لیے، اللہ کو دین بڑا محبوب ہے۔ جو آدمی دین سے منسلک ہوگا، دین پھیلنے کا ذریعہ بنے گا اور دین پہنچانے کا ذریعہ بنے گا، اللہ اس کو اور اس کی نسلوں کو تر و تازہ کر دیں گے۔ اور جو دین سے دوری کا سبب بنے گا، دین میں رکاوٹ پیدا کرے گا، یہ دین مٹانے کا یا مٹنے کا ذریعہ بنے گا، اللہ اس کو بھی برباد کر دیں گے، اس کی نسلوں کو بھی برباد کر دیں گے۔ یہ سبق ہمیں ان دونوں واقعوں سے پتہ چلا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو بھی دین پھیلنے کا ذریعہ بنائے، دین مٹنے سے محفوظ فرمائے، ہماری اولادوں کو بھی دین مٹنے سے محفوظ فرمائے۔